کا لندن، خاص طور پہ وائٹ چیپل کا علاقہ جرائم، غربت اور بے روزگاری سے بھرا ہوا تھا۔ یہی ایریا جیک دی رپر کے خوفناک جرائم کا مرکز بنا۔ جیک دی رپر کی شناخت کینونیکل 5 نامی 5 خواتین کے قتل کے ذریعے کی جاتی ہے۔ یہ 5 قتل خاص طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جیک دی رپر کا طریقہ کار خوفناک اور وحشیانہ تھا۔ بعض قتل میں قاتل نے متاثرہ خواتین کے انٹرنل آرگنز بھی نکال لیے۔ اس بروٹیلٹی کی بنا پر پولیس کو شبہ تھا کہ قاتل کسی حد تک میڈیکل نالج رکھتا تھا، جیسے کہ کوئی سرجن یا پھر کسائی۔ فرام ہیل لیٹر کے ساتھ قاتل نے ایک انسانی گردہ بھی بھیجا تھا۔ آلدو اس کیس کو 137 ایئرز گزر چکے ہیں، لیکن جیک دی رپر کی مسٹری آج بھی ایک راز ہے۔ Hello everyone, I'm your host Nurul Seher and you are watching The Blue Truth. آج ہم آپ کو ایک ایسے مسٹیریس انسیڈنٹ کے بارے میں بتائیں گے جو 137 سال بعد بھی سالو نہیں ہو سکا۔ یہ کہانی ہے جیک دی رپر کی، جو 1888 میں لندن کے بروٹل سیریل کلر کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے within a few months 5 عورتوں کو بروٹلی مرڈر کیا اور پھر غائب ہو گیا۔ آج تک اس کی آئیڈینٹی ایک مسٹری ہے۔ چلیں اس مسٹری سٹوری کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ 1888 کا لندن، خاص طور پہ وائٹ چیپل کا علاقہ جرائم، غربت اور بے روزگاری سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں کے گلی کوچے تاریک اور تنگ تھے، جہاں کرمنلز رہتے تھے اور دیگر سوشل ایشوز بھی عام تھے۔ یہی ایریا جیک دی رپر کے خوفناک جرائم کا مرکز بنا اور اسی علاقے میں جیک دی رپر نے اپنے قتل کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ قاتل مخصوص انداز میں قتل کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق جیک دی رپر کی شناخت کینونیکل 5 نامی 5 خواتین کے قتل کے ذریعے کی جاتی ہے۔ یہ 5 قتل خاص طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، آلدو اس سے زیادہ مرڈرز ہونے کی پاسبلٹیز بھی موجود ہیں۔ جیک دی رپر کا طریقہ کار خوفناک اور وحشیانہ تھا۔ وہ خواتین کا گلا کاٹ کر انہیں قتل کرتا تھا اور پھر ان کی باڈی کو چیر پھاڑ دیتا تھا۔ بعض قتل میں قاتل نے متاثرہ خواتین کے انٹرنل آرگنز بھی نکال لی۔ اس بروٹیلٹی کی بنا پر پولیس کو شبہ تھا کہ قاتل کسی حد تک میڈیکل نالج رکھتا تھا، جیسے کہ کوئی سرجن یا پھر کسائی۔ 31 اگست 1888 کو میری این نکلس نامی ایک پروسٹیٹیوٹ کی ڈیڈ باڈی وائٹ چیپل کی ایک گلی میں ملی۔ اس کی گردن کاٹ دی گئی تھی اور پیٹ کو بری طرح سے زخمی کر دیا گیا تھا۔ یہ قتل اتنا بروٹل تھا کہ پولیس کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک خطرناک قاتل کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے۔ پہلے قتل کے صرف 8 دن بعد 8 ستمبر 1888 کو اینی چیپمین نامی ایک اور پروسٹیٹیوٹ کی ڈیڈ باڈی ملی۔ اس کی گردن بھی کاٹ دی گئی تھی اور پیٹ کو کھول کر انٹرنل آرگنز کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ پولیس کو یقین ہو گیا کہ یہ قتل اسی قاتل کے ہاتھوں ہوا ہے۔ 30 ستمبر 1888 کو جیک دی رپر نے ایک ہی رات میں 2 مرڈرز کیے۔ ایلزابتھ اسٹرائٹ کی ڈیڈ باڈی ایک گلی سے ملی، جبکہ کیتھرین ایڈوز کی ڈیڈ باڈی گھر کے باہر سے ملی۔ دونوں خواتین کی گردن کاٹ دی گئی تھی، جبکہ کیتھرین کے پیٹ کو کھول کر انٹرنل آرگنز کو نقصان پہنچایا گیا۔ 9 نومبر 1888 کو میری جین کیلی نامی ایک پروسٹیٹیوٹ کی ڈیڈ باڈی ان کے کمرے سے ملی۔ یہ اب تک کا سب سے بروٹل مرڈر تھا۔ میری کی باڈی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا اور انٹرنل آرگنز کو کمرے کے مختلف حصوں میں پھینک دیا گیا تھا۔ 9 نومبر 1888 کو میری کا قتل جیک دی رپر کے آخری معلوم قتل کے طور پر ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے بعد قتل کا سلسلہ اچانک رک گیا اور قاتل کی شناخت ایک مسٹری ہی رہی۔ کچھ ہسٹورینز کا خیال ہے کہ وہ مر گیا ہوگا، گرفتار ہوا ہوگا یا کسی اور ملک چلا گیا ہوگا۔ اس وقت لندن کی میٹروپولیٹن پولیس اور سٹی آف لندن پولیس دونوں نے قاتل کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن لمیٹڈ انویسٹیگیٹو ٹیکنالوجی کے باعث وہ ناکام رہے۔ جیک دی رپر نے ان مرڈرز کے بعد پولیس اور نیوز پیپرز کو کئی لیٹرز بھیجے، جن میں اس نے اپنے کرائمز کا اعتراف کیا اور مزید قتل کی دھمکی دی۔ ان لیٹرز میں سے ایک لیٹر ڈیئر باس تھا، جس میں جیک نے اپنا نام استعمال کیا۔ تاہم ماہرین کو شک ہے کہ یہ لیٹرز جعلی بھی ہو سکتے ہیں۔ پولیس کو ریسیو ہونے والے لیٹرز میں سے 3 لیٹرز بہت پاپولر ہیں: ڈیئر باس لیٹر، سوسی جیک اینڈ فرام ہیل لیٹر۔ فرام ہیل لیٹر کے ساتھ قاتل نے ایک انسانی گردہ بھی بھیجا تھا،
جو اس وقت پولیس کے لیے انتہائی حیران کن اور خوفناک تھا۔ پولیس نے جیک دی ریپر کی آئیڈینٹی کے لیے کئی سسپیکٹس پر غور کیا، جن میں سلاٹررز، بچرز، سرجنز اور فزیشنز شامل تھے، لیکن کوئی بھی ایویڈنس نہ ملا۔ جیک دی ریپر کی آئیڈینٹی کبھی ثابت نہیں ہو سکی، لیکن کئی سسپیکٹس کی لسٹ وقت کے ساتھ تیار کی گئی۔ ان میں پرنس البرٹ وکٹر شامل تھے، جو کہ پرنس اور پرنسس آف ویلز کے بڑے بیٹے تھے۔ لوئس کیرل ایک مصنف تھے، ان پر بھی شک کیا گیا۔ والٹر سیکرڈ ایک فیمس آرٹسٹ تھے، جن پر بعد میں شبہ کیا گیا۔ ایرن کاسمنسکی ایک پولش امیگرنٹ باربر، جسے ذہنی مریض کہا جاتا تھا۔ یہ شخص نہ صرف مشکوک افراد کی فہرست میں شامل تھا، بلکہ لندن پولیس کے اسسٹنٹ چیف کانسٹیبل سر میلول میگنیٹن نے اپنے ایک میمو میں اسے ہی کلنگز کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، لیکن ایویڈنس نہ ہونے کے باعث اسے چھوڑ دیا گیا۔ کاسمنسکی کی عمر 23 برس اور وہ پیشے کے اعتبار سے نائی تھا۔ فیبروری 1891 میں اسے پاگل خانے داخل کرایا گیا۔ اس کے فوراً بعد لندن کے علاقے وائٹ چیپل میں مرڈرز کا سلسلہ رک گیا۔ کاسمنسکی کی پوری زندگی پھر پاگل خانے میں ہی گزری۔ ماڈرن میڈیکل ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ وہ سکیزوفرینیا کا مریض تھا۔ جیک دی ریپر کیس کی انویسٹیگیشن میں کئی ایشوز تھے، یعنی فورینسک سائنس کی کمی۔ اس دور میں ڈی این اے ٹیسٹ یا جدید فورینسک ٹیکنیکس دستیاب نہیں تھی۔ پولیس کی نااہلی۔ وائٹ چیپل علاقے میں پولیس سسٹم کمزور تھا اور تحقیقات میں کئی غلطیاں ہوئیں۔ بہت سے سسپیکٹس تھے، لیکن کسی کے خلاف سالڈ ایویڈنس نہیں تھا۔ 2014 میں ایک برٹش کاروباری شخص، ریسرچر اور شوقیہ جاسوس رسل ایڈورڈز نے ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے کاسمنسکی کو ہی جیک دی ریپر قرار دیا تھا۔ تاہم اب اس کے اہل خانہ کا ڈی این اے لے کر اس کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ جیک دی ریپر در حقیقت کاسمنسکی ہی تھا۔ ریسنٹ ایئرز میں ڈی این اے ٹیسٹ اور ایڈوانس فورینسک انویسٹیگیشن کے ذریعے جیک دی ریپر کی آئیڈینٹی جاننے کی کوشش کی گئی۔ 2019 میں ایک ریسرچ میں ایرن کاسمنسکی کے خلاف کچھ ڈی این اے ایویڈنس ملے، مگر وہ حتمی طور پر ثابت نہیں ہو سکے۔ جیک دی ریپر کی مسٹیریس سٹوری دنیا کے لیے فیسینیٹنگ تھی۔ اس کے کرائمز کے بارے میں کئی بکس، فلمز اور ڈاکیومنٹریز بنائی گئی ہیں۔ آج بھی جیک دی ریپر کی آئیڈینٹی ایک مسٹری ہے، اور یہ کیس ہسٹری کے سب سے فیمس انسالوڈ مرڈر کیس کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جیک دی ریپر کی کہانی نہ صرف ایک قاتل کی کہانی ہے، بلکہ یہ ایک ایسے ایرا کو ریفلیکٹ کرتی ہے جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز ماڈرن چیلنجز کو فیس کرنے سے قاصر تھی۔ آلدو اس کیس کو 137 ایئرز گزر چکے ہیں، لیکن جیک دی ریپر کی مسٹری آج بھی ایک راز ہے۔ اگر آپ کو یہ مسٹری سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اینڈ کیپ واچنگ دا بلو ڈائریز۔